جو ہے باپ تو نے ہماری زندگی میں دے دیا تاکہ ہم تیرے نام کو جلال دے سکیں۔ اے خدا شروع سے آخر تک تو ہماری مدد کرنا، حفاظت کرنا، اور آج کی پرستش آج کے کلام کے وسیلے سے اے خدا ہم سب برکت پائیں۔ اور ڈاکٹر صاحب کے لیے خاص دعا کرتا ہوں کہ خدا انہیں برکت دے، اور جو بھی آج خداوند کا کلام کا بیج بویا جائے وہ ہماری زندگی میں 30 گنا 60 گنا بلکہ 100 گنا پھل لائے اور ہم برکت پائیں۔ اے خدا سب کو برکت دے، سسٹر جی کو برکت دے جو میٹنگ لیڈ کر رہے ہیں، اور اسی طرح سارے خاندانوں کو میں تیری حفاظت میں دیتا ہوں یسوع کے نام سے آمین۔ آمین بردر، گاڈ بلیس یو۔ اور خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم آج کی تلاوت کریں گے انسان کی کتاب اور اس کا 9 باب، اس کی 8 آیت کا 11 آیت تک میں پڑھوں گی۔ ٹھٹا باز کو ملامت نہ کر، نہ ہو کہ وہ تجھ سے عداوت رکھنے لگے۔ دانا کو ملامت کر اور وہ تجھ سے محبت رکھے گا۔ دانا کو تربیت کر اور وہ اور بھی دانا بن جائے گا۔ صادق کو سکھا اور وہ علم میں ترقی کرے گا۔ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے، کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے۔ خداوند کے زندہ کلام کی بڑے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ میں ڈاکٹر صاحب کو بڑی عزت اور احترام سے دعوت دوں گی کہ پلیز آج خداوند کی طرف سے جو بھی انہوں نے تیاری کی ہے ہمارے لیے، خداوند کے پاک سایہ میں رہتے ہوئے وہ ہم سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آج ہم سب خوبصورت اسٹڈی سے، بابرکت اسٹڈی سے برکت حاصل کریں، حکمت فہم حاصل کریں اور اپنی زندگیوں میں استعمال کریں۔ آمین آمین آمین۔ معذرت چاہتا ہوں، آپ کا وقت میں نے لے لیا، کیونکہ واجب اور درست ہے کہ خداوند کی محفل سجائی جائے۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص خداوند کی حضوری کے لیے محفل کے لیے گیت گانا چاہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ کم سے کم خداوند کی محفل سجنے سے پہلے ہم اس کے لیے گیت گائیں، ایک گائیں یا 2 گائیں، اور ساز و آواز کے ساتھ اگر گائیں تو ٹھیک ہے، تاکہ محفل جو ہے خداوند کی سج جائے، اور اس کے بعد میں شروع کروں گا۔ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے جلد ٹائم دیا ہے، لیکن یہ بھی واجب اور درست ہے کہ خداوند کی محفل جو ہے اس میں سنگھار ہونا چاہیے، اس میں لے ہونی چاہیے، اس میں آواز ہونی چاہیے، اس میں گیت ہونے چاہیے۔ تو تھینک یو سسٹر، میں آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ میں ریکویسٹ کروں گی، بھائی ویچر نے لکھا ہے، بھائی پلیز آپ اپنا مائک میوٹ کیجیے اور خداوند کے ذکر اپنے اردو کا فرض پیش کیجیے تاکہ خداوند کے زندہ کلام کو شروع کرنے سے پہلے ہم مائک ہو جائے۔ تھینک یو۔
سچائی نال ہوندے سچائی نال ہوندے قوماں دے فیصلے سب دائم یہاں یار قائم ہے تخت تیرا دکھیاریاں لئی ہے محکم مکان یہاں دکھیاریاں لئی ہے محکم مکان یہاں محکم مکان یہاں اونا دے دکھ دے ویلے اونا دے دکھ دے ویلے اونا دی ہے پناہ گاہ اونا دے دکھ دے ویلے اونا دی ہے پناہ گاہ دائم جہاں یار قائم ہے تخت تیرا آسوں ندی ہے تو ہی جپ دے جو نام تیرا آسوں ندی ہے تو ہی جپ دے جو نام تیرا جپ دے جو نام تیرا جو ڈھونڈ دے میں تینوں جو ڈھونڈ دے میں تینوں اونا نو چھڈ نہ دیندا دائم یہاں یار قائم ہے تخت تیرا واسطے میں آندے تخت اپنا ہے بچھایا سیون وچ یہاں تعریف اس دی گاؤ سیون وچ دی یہاں تعریف اس دی گاؤ تعریف اس دی گاؤ سب کم چر دے ہو دے سب کم چر دے ہو دے قوماں نو جا سناؤ دائم یہاں یار قائم ہے تخت تیرا واسطے میں آندے تخت اپنا ہے بچھایا دائم یہاں یار قائم ہے تخت تیرا آمین Amen. God bless you. Brother Lord, آپ نے گایا قائم ہوا یار قائم آپ کو اور آپ کے گھرانے بہت برکت ہے بہت خوبصورتی سے آپ نے اس گیت کو گایا اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عدل اور انصاف جو ہے وہ خداوند کی سخت بنیاد ہے اب میں دعوت بھائی کنان اختر نے لکھا ہے اور یہ بھائی کنان اختر کے بعد جو ہے میں دعوت دوں گی ڈاکٹر صاحب کو کہ اس کے بعد وہ خداوند کی منظوری میں بائبل اسٹڈی جو ہے وہ ہم سب کے ساتھ شیئر کریں گے اسی بھائی کنان اختر سے
Christ, crucified in me. Oh, Son of God, crucified in me. पेशी की पिलातू से आगे, पेशी की पिलातू से आगे, झूठे के झूठे मारने लगे, झूठे के झूठे मारने लगे, बेटा रब दा बनया, कन्नी अपनी सुनिया, कहते सारे हाय हाय तेरे दुख ने भारे, हाय हाय तेरे दुख ने भारे. For my sake, for my need, Jesus Christ crucified in me. Oh, Son of God, crucified in me. नाल रस्सियां दे थम नाल बन के, नाल रस्सियां दे थम नाल बन के, कपड़ा यखियां दोवां उत्ते बन के, कपड़ा यखियां दोवां उत्ते बन के, ओहो आए कट्ठे तेनू करन कट्ठे, मारन नारे, हाय हाय तेरे दुख ने मारे, हाय हाय तेरे दुख ने मारे. For my sake, for my need, Jesus Christ crucified in me. Oh, Son of God, crucified in me. पारी सूली मोटे ते चुकांदे, पारी सूली मोटे ते चुकांदे, जालिम दर्द जरा भी ना खांदे, जालिम दर्द जरा भी ना खांदे, सूली चुक के जावा, राह विच खेदे खावा, गम दे मारे, हाय हाय तेरे दुख ने भारे, हाय हाय तेरे दुख ने भारे. For my sake, for my need, Jesus Christ crucified in me. Oh, Son of God, crucified in me. हत्थां पैरां विच दिल, नेज़े मिले आए दिल, यसू प्यारे, हाय हाय तेरे दुख ने भारे, हाय हाय तेरे दुख ने भारे, हाय हाय तेरे दुख ने भारे. आमीन. Amen, brother Isnan and all. बहुत ही खूबसूरत आप सबकी ये कोशिश और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से, बहुत अच्छी प्रैक्टिस के साथ आपने खुदावंद की हुजूरी में सबने अपने होठों का फल पेश किया. खुदावंद आप सबको बहुत बरकत से मालामाल करे, क्योंकि आपने खुदा के बेटे हमारे यीशु मसीह की जो उस अजीम कुर्बानी का एक खूबसूरत ये अंदाज में इसको पेश किया है, उस मंजर को बहुत ही खूबसूरती के साथ आपको बहुत बरकत दे, और इसी तरह बढ़ते जाए. अब खुदा का तख्त लग चुका है. मैं दावत दूंगी हमारे एहतराम से डॉक्टर खातम को, डॉक्टर जान साहब को, माइक पर म्यूट करें.
آمین آمین آمین۔ میں آپ سب کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں اور خداوند یسوع المسیح کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے دوبارہ یہ موقع بخشا گیا کہ میں خداوند کی مسیحا کی محفل میں کرائسٹ ویژن فار یورپ کے پلیٹ فارم پر ایک ایسا مٹی کا برتن رکھا جاؤں جس میں خداوند کی مے ہو اور ہم سب لوگ ایز اے جماعت اس مے کو حاصل کر سکیں۔ آمین۔ بھائیو، جیسا کہ جانتے ہیں آپ، ہم خروج کی پیدائش کی کتاب ہم نے ختم کی تھی، اس کے 50 باب تھے۔ آج ہم نے کچھ ہفتے پہلے ہم نے خروج کی کتاب پڑھی اور ہم 12 باب آج دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں 12واں باب شروع کروں، یہ خاص موقع ہے ہمارے پاس ان لوگوں کی خبر گیری کرنے کا جو قربانی کو اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں اور ان کے صحیح مقاصد اور ان کے قاعدے اور بیان سے نا واقف ہیں، چاہے ہم ہوں۔ اور یہ خاص کر جو میسج ہے میں مسلمانوں کے لیے رکھتا ہوں، ہم بھی اسے سنیں تاکہ ہماری بھی بہتری ہو اور ہم بھی اپنے دلوں کو خداوند کی قربانی کے لیے تیار کریں، جیسے رومیو 12 باب میں لکھا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے تیار کرو۔ بہرحال وہ تو ہمارے لیے ہے، لیکن یہ پرانا عہد نامہ، خاص کر یہ والا باب 12واں باب جو ہے، وہ میں غیر مسیحی لوگوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ آج میں دوبارہ شروع کرتا ہوں پیدائش کی کتاب میں سے ہی چند حوالے اور چند باتوں کے ذریعے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے موسیٰ تک کہ کیا ہوا، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ خدا انصاف چاہتا ہے۔ خدا صرف مسیحوں سے نہیں بلکہ پوری کائنات سے، چاہے وہ پارسی ہو، چاہے اسماعیلی ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے محمدی ہو، چاہے کرسچن ہو، بیپٹزم چرچ سے یا کیتھولک چرچ سے یا پینٹیکوسٹل چرچ سے، I mean to say everybody, it is for the world۔ خدا انصاف جانتا ہے اور انصاف مانگتا ہے۔ وہ کون سا انصاف؟ وہ پیار کا انصاف جو جان چیپٹر 3 verse 16 میں ہے۔ وہ پیار کا انصاف ہم سے مانگتا ہے۔ خدا کی نظر میں اور خدا نے اپنے پیار کا اظہار انسان کو بنا کر آدم پر کیا۔ پیدائش 2 باب 7ویں اور 7 سے 9 آیت تک خداوند نے انسان کو بنا کر، آدم کو بنا کر اپنے پیار کا اظہار کیا اور اس اظہار میں اضافہ کیا، اس عورت کو پیدا کیا۔ 2 باب اس کی 23-24 آیت، اس عورت کو پیدا کیا اور اس عورت کو پیدا کرنے کے بعد خداوند کے پیار کا اظہار اس کے تحفوں سے انسان کو دیا۔ وہ تحفے کون سے تھے؟ اس کے بچے تھے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب، بچے دیے۔ سیت، قائن تو مر گیا تھا اور آگے سیت سے ہابل تو مر گیا تھا، کین اور سیت سے آگے بچے دیے۔ یہ خداوند کے پیار کا اظہار کا ایک اور تحفہ ہے۔ اس کے بعد انسان خدا کے پیار کو آگے چلا نہ سکا۔ کس طرح؟ نوح کا قصہ جانتے ہیں، پیدائش کی کتاب 7, 8, 9۔ اور شراب میں مبتلا ہوا اور اس طرح اس کے خاندان نے بھی اس کے پیار کو آگے پھیلانے میں مصیبتیں اور مشکلیں ان پہ پڑی۔ پیدائش کی کتاب 10, 11 باب۔
اس کے بعد خدا نے اپنے پیار کا اظہار ابراہیم سے کیا، ابراہیم اور سارہ سے کیا، اپنے پیار کو بڑھانا چاہا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اسی کا پیار جو کنورٹ تھا سارہ میں اور ابراہیم میں، ان کے ارادے کیا ہوئے، اور پھر ان میں ہاجرہ بھی شامل ہو گئی۔ اب خداوند کا پیار جو ہے انسان کے ذریعے پھر بڑھ نہ پایا۔ کس طرح؟ پیدائش کی کتاب اس کا 25واں باب اس کی 12ویں آیت میں اسماعیل کے قبیلے اور پھر اس کے بعد یعقوب کے قبیلے نہ بڑھ سکا، آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد خدا نے پیار کا جو اپنا ایک عنصر تھا وہ یوسف کے ذریعے آگے بڑھانا چاہا، وہ بھی نہ بڑھ پایا۔ خروج کی کتاب 1 باب 1 آیت میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ ہے جو یوسف کو نہیں جانتا تھا، ختم ہو گیا پیار۔ اسی طرح خدا نے پھر موسیٰ کو پیدا کیا، موسیٰ اور ہارون کو بنایا، اور ان کے ذریعے خدا نے پیار کو آگے بڑھانا چاہا، جو کہ ہم نے خروج کی کتاب 7ویں باب میں دیکھا تھا۔ اب 7 سے لے کے 11 باب تک میں چند باتیں آپ سے کرنے کے بعد ہم 12واں باب دیکھیں گے۔ کوشش کروں گا کہ میں ٹائم سے ختم کروں۔ 7ویں باب اس کی پہلی اور دوسری آیت میں بڑا اچھا لکھا ہے، جو کہ میں پڑھے دیتا ہوں۔ لکھا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ، میں نے تجھے فرعون کے لیے گویا خدا ٹھہرایا، اور تیرا بھائی ہارون تیرا پیغمبر ہوگا، یعنی ان لوگوں کے لیے جو خدا کو نہیں جانتے، اور وہ لوگ آپ کو بتا چکا ہوں اسماعیل کے 12 قبیلے جو نہ یوسف کو جان سکے، حالانکہ یوسف ہی انہی قبیلوں میں ان کا حاکم رہ چکا تھا۔ آگے موزز آیا جو یعقوب کے قبیلوں میں سے تھا۔ اگر وہ یوسف کے قبیلے کو یوسف کو نہیں جان سکتے، جو ان کے ساتھ 80 سال تک رہا، بلکہ یہ کہہ لیں 120 سال تک، اس کو نہیں جان سکے تو وہ موسیٰ کو کہاں جانیں گے؟ خیر، اینی ہاؤ خدا نے اس سے بات کی کہ میں نے تجھے فرعون کے لیے جو نہیں جانتے، یوسف کو نہیں جانتے، یعقوب کے قبیلوں کو نہیں جانتے، اپنے ہی قبیلوں کو جانتے ہیں، اسماعیل قبیلوں کو جو فرعونی ہیں، اور فرعونی آپ جانتے ہیں کہ مصر حام کا چوتھا بیٹا تھا، اس کے نام پر مصر رکھا گیا تھا، اور مصر کا حاکم جو ہے وہ فرعون کہلاتا تھا۔ اینی ہاؤ اس کے لیے خدا ٹھہرایا۔ اٹس اے ویری بگ تھنگ، اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ۔ خدا کے پیار کا اظہار دیکھیں کہ خدا کو جب انسان نہیں دیکھ پاتا، نہیں سن سکتا، نہیں جان سکتا، دیکھ نہیں سکتا۔ آپ جانتے ہیں موسیٰ، آگے ہم پڑھیں گے کہ موسیٰ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، جس سے خدا باتیں کیا کرتا، کلمت اللہ کہتے ہیں اس کو، موسیٰ کو۔ اینی ہاؤ اس کے بعد خدا نے ایک انسان کو اتنی قوت اور طاقت دی، کس لیے؟ اس کے لوگوں کے، خدا کے بنائے ہوئے لوگ، چاہے وہ اسرائیلی ہوں یا نہ ہو، چاہے وہ مسیح ہو یا نہ ہو، خدا کا پیار سب کے لیے موجود ہے۔ ان کے لیے ایک ایسا آدمی مقرر کیا جسے کہا کہ تو ان کے لیے خدا ہوگا، یہ مجھے نہیں دیکھ سکتے، مجھے نہیں سن سکتے، لیکن تجھے دیکھ سکتے ہیں، تجھے سن سکتے ہیں، اور تیرے لیے ایک پیغمبر ٹھہراؤں گا، جو تو خود ڈائریکٹ بات نہیں کرے گا، تیرا آگے سے بھائی، جو بڑا بھائی ہے، 3 سال بڑا تھا موسیٰ سے، وہ پیغمبر کا کردار ادا کرے گا۔ اسی طرح مکاشفہ میں آ کے دیکھ لیں، 7 کلیسیوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور ان 7 کلیسیوں کی جو 7 ستارے ہیں وہ 7 فرشتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے دوسرے باب میں ہے۔ اینی ہاؤ اس پہ جب ہم منگل کو میں
مکاشفہ کا سبق میں نے شروع کیا ہوا ہے، کتنا کنیکٹڈ ہے یہ. اینی ہاؤ، اب آتے ہیں آگے خداوند کا کہنا اور خداوند کا دے دینا. خداوند نے موسیٰ کو کیا دے دیا؟ خدائی دے دی، اور اس خدائی کے ذریعے اس کے کہنے کے مطابق آگے جو پیغمبر ہارون ہے وہ انسانوں سے خداوند کا پیار بانٹ رہا ہے. اب آپ آگے چلتے ہیں کہ جب وہ پورا نہ اترا ان اسماعیلیوں میں، ان 12 قبیلوں میں، تو خدا کا قہر جو ہے وہ نافرمانی کی وجہ سے لوگوں پر بھٹکا، جسے آپ جانتے ہیں. ایک بیان کرتا چلوں، پہلے خدا چاہتا ہے کہ ہر آدمی جال میں آ جائے، مچھلی جو ہے وہ جال میں آ جائے اور آرام سے پکڑی جائے. جب جال میں نہیں آتی، اس طرح مچھیرے کا بھی کام ہوتا ہے، تو وہ ہک ڈالتا ہے، پھر نہیں جا سکتی، اور ہک سے آپ جانتے ہیں کہ نقصان ہوتا ہے. یہ خروج کی کتاب اس کا 7واں باب 3، 4، 5 آیت میں پڑھیے گا گھر ضرور جا کے، کیونکہ ہم یہ 11 باب تک پڑھ چکے ہیں. میں پرانے حوالوں کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسی قربانی کے لیے آج جو کہ ہمیں پچھلے دنوں میں پاکستان میں اور پوری دنیا میں مسلمان لوگوں نے ادا کی ہے، اور وہ کس طرح ہے، بالکل غلط ہے کتاب کے لحاظ سے. خیر، اینی ہاؤ، موسیٰ جب 83 برس کا ہوا تو انسانی نظر سے وہ کمزور تھا، لیکن خدائی طاقت اس میں بڑی تھی. 7واں باب 6 اور 7ویں آیت. اس کے نشان جو ہیں وہ ایک لاٹھی اس کی دی گئی، اور جس لاٹھی پر خدائی طاقت تھی، اور اس لاٹھی کے ذریعے اس نے ان تمام جادوگروں کی لاٹھیوں کو تباہ کیا. خروج کے 7واں باب 12ویں آیت. آگے وہ جو قصے شروع ہوتے ہیں خدا کے قہر کے، وہ پانی کا خون بن جانا 8واں باب 3 آیت، مینڈکوں کا آ جانا، دوسرا قہر، دوسری آفت، تیسرا جوئیں 8واں باب 16ویں آیت، چوتھا مچھر 8واں باب 21ویں آیت، خروج کے ہیں یہ سارے. 5واں چوپائے گھوڑوں اور گدوں میں بیماری پیدا ہو جانا 9واں باب 3 آیت. چھٹی آفت پھوڑے نکل آنا 9واں باب 10ویں آیت. اولے اور آگ پڑنا 9واں باب 22ویں آیت. ٹڈیاں آ جانا 10واں باب 12ویں آیت. تاریخی چھا جانا 10واں باب 21ویں آیت. پلوٹھوں کا مر جانا 11واں باب 4 اور 5 آیت. تو اس طرح ہم نے 11 باب تک خداوند کے کلام کو دیکھا. جو نافرمانی کی اولاد بن جاتے ہیں اور جو نافرمانی کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ان نافرمانوں کا جو خدا ہے وہ ابلیس ہے، اور ابلیس کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ خدا کی روشنی سے دور ہو جاتے ہیں بھائی اور بہنوں. اور اس طرح ہم اب آگے بڑھتے ہیں قربانی سے. قربانی جب ابراہیم کے وقت میں ہوئی 14-15 باب پیدائش کی کتاب، تو اس میں اس سے لے کر موسیٰ تک قربانیوں میں خطائیں ہونے شروع ہوئیں، جو آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں، غیر مسیحوں میں. وہی ابراہیم کی قربانی کو مانتے ہیں اور کرتے ہیں جو موسیٰ تک غلط ہوتی رہیں، جس کی وجہ سے خدا نے موسیٰ کو سب لوگوں پہ جو قربانیاں کرتے تھے ان پہ خدا ٹھہرایا، اور اس کا پیغمبر جو تھا وہ ہارون ٹھہرایا، اور اس کی قاعدے اور قانون بتائے کہ وہ قربانیاں کیسی ہونی چاہیے. سمپل از دیٹ. اگر ہم آج بھی اسی ابراہیم کے بعد جو قربانیاں موسیٰ تک ہوئی تھیں ان میں گڑبڑ دیکھتے ہیں، تو پھر ہم جان جائیں کہ وہ قانون جو شریعت موسیٰ سے نکلی تھی وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی. اور اس کے بعد پوری کرنے والا کون؟ ہم مسیحی لوگ. ہم میں وہ چراغ بستا ہے جو آدم کے سا کی شکل کا ہے، اور ہم وہ چراغ دان ہے. مکاشفہ کتاب اس کا 1 باب. اب
आ जाएं 12वें बाब में, खुदा अपने प्यारों की रखवाली कैसे करता है, उसका अहद खून पर खत्म होता है। जो अहद इब्राहिम को दिया गया था कि तू कुर्बानी कर, अब उसको सिर्फ इब्राहिम को ही बरकत ना देनी थी, बल्कि आगे 12 कबीले, और 12 कबीलों के आगे 12-12 लाख जो लोग आने हैं, जो आगे हुए थे, जो आगे 12 लाख जो आएंगे वो 12 रसूलों में से होंगे। तो 24 बुजुर्ग हो गए, 12 रसूल और 12 कबीले, और 12 लाख 1 लाख 44, 12 144 लाख जो हैं वो बुजुर्ग और रास्तबाजी रुएं जो हैं वो शामिल होती हैं। और उन सब की रखवाली खुदा करना चाहता है उसी अहद के जरिए जो खून का है। और वो खून का अहद जो है वो एक बार पुराने अहद में बर्रे के खून के और उसके कायदे के मुताबिक जो इब्राहिम से लेकर मूसा तक सही अदा नहीं हुए थे, और मूसा को ये कहा गया और उसकी अदायगी शुरू हुई। खानदान पहला, वो उसी खानदान में कुर्बानी की जाए, उसी खानदान में उसका खून लगाया जाए जो मूसा को मानते थे और इब्राहिम को पैगंबर मानते थे और उन दोनों की बातें सुनते थे। 12वां बाब 3 और 4 आयत। और उसको जो महीना मुकर्रर किया गया था, पहला महीना, वो हमारे यस्सु के जी उठने के 10 दिन बाद जो है वो यहूदी यानी इसराइलियों का कैलेंडर शुरू होता है। अब दिनों का मुझे अंदाजा नहीं, जिस तरह हमारे दिन किसी वक्त मैं स्टडी करके इसकी और आपको मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन महीना ये एग्जैक्टली उस वक्त शुरू होता है जब हमारा जी खुद यस्सु के निजात का दिन के 10 दिन बाद शुरू होता है। और वो इस बात की तस्दीक करता है किसमें? 12वां बाब उसकी पहली और दूसरी और तीसरी आयत में मैं पढ़े देता हूं। मेरे पास 10 मिनट और हैं। लिखते हैं, मोसेस लिखते हैं खरूज में, एक्सोडस में 12 बाब, फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। बस इसराइल ने सारी जमात से ये कह दो कि इस महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले। सो इट इज क्लियर दैट द न्यू टेस्टमेंट which is going on connected with the Old Testament is true। ठीक है, ये खासकर हम सब जानते हैं, लेकिन चूंकि ये मैं रिकॉर्ड करता हूं मुसलमानों के लिए भी। खून का जो तरीका है, उसके कायदे और बयानी है वो उनके अपने खानदान में। अब मूसा से पहले वो कुर्बानी फर्क लोगों में बांटी जाती थी, जो आजकल भी वो इस्माइली कौम उस कुर्बानी को गलत तरीके से बांटते और अदा करते हैं। वो अपने कबीलों में नहीं बल्कि हर एक को बांटते हैं। दैट इज टोटली रॉन्ग फर्स्ट ऑफ ऑल। और फिर दूसरी बात, बेऐब और नर हो। यह है खरूज की किताब 12वां बाब 5 से 11 तक, घर में जरूर पढ़िएगा। बेऐब हो, और फिर उसके खून जो है वो दरवाजों पर, उनकी चौखटों पर लगाना जरूर था। क्यों? इसलिए कि उस 10 दिन के बाद जब ईद फसा आएगी, उसके बाद जब फरिश्ता आएगा उन तमाम लोगों को तबाह करने के लिए जिनके दरवाजों पर उस कुर्बानी का खून नहीं लगा होगा, वो सारे मारे जाएंगे। तो क्या ये किरदार जो है वो आज भी होता है? ये किरदार ऐसा होता रहा था इब्राहिम से लेकर मूसा तक, जिसकी वजह से
मोजिस को ये कहा गया कि ये कायदे और कानून होने चाहिए, और आज भी हम देखते हैं कि मोजिस के कायदे और कानून ना मानने की वजह से आज भी वो गलत चीज जो है वो हमारे दरमियान में पाई जाती है। और वो क्या है? वो है खून लगाने की बजाय बल्कि बाजारों, गलियों और बदतरीन मकाम में कुर्बानियां होती हैं। शुक्र है खुदावंद का कि हमें खुदावंद ने ये इंटरनेट दिया हुआ है और फेसबुक दिया हुआ है और गूगल दिया हुआ है। हम हर चीज देख सकते हैं, कोई चीज छुपी नहीं है, ना कोई चीज छुपाई जाएगी। ये खुदावंद का वादा है, हर चीज सामने आएगी। और अगर हम मजहबी तौर पर नहीं जानते तो एजुकेशनल तौर पर तो जाने कि खून क्या करना चाहिए और किस जगह लगाना चाहिए। और 7 दिन तक लिखा है बेखमीरी रोटी और कड़वा साग खाएंगे वो, 12 बाब 15 से 20 तक। और फिर कच्चा या उबला हुआ ना हो बल्कि आग पर भुना हो, 12वां बाब 9वीं आयत, आग पर भुना हो। ये मोजिस से पहले होता रहा। कुर्बानियां तो शरीयत के मुताबिक, इब्राहिम के मुताबिक, वादे के मुताबिक हो रही हैं, लेकिन गलत हो रही हैं। होना क्या है यह बताया गया होना है, उसे आग पे भूनना पड़ता है, तब आपकी कुर्बानी जो है वो कबूल होती है। फिर 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खानी है और इसको बेगाना ना खाए। 12 बाब 43 से 51 तक अगर मेरे लिए कोई पढ़ दे तो मैं आपका शुक्रगुजार हूंगा। मेरे पास 7 मिनट बाकी हैं। खरूज की किताब उसका 12वां बाब 43 से 51 तक अगर पढ़ दें, वरना मैं खुद पढ़े देता हूं अगर आप पढ़ना चाहें तो। 51 तक। खुदावंद का शुक्र हो। पास्टर जॉन, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। अब ये देख लीजिए, ये हमारे लिए भी ऐसे ही मुकर्रर है, लेकिन हमारे लिए खुदावंद हमें बताता है वो यीशु मसीह, हमारे जीसस क्राइस्ट, हमारे लॉर्ड का किस्सा है। वो मैं आपको बाद में बताता हूं, बल्कि आप जानते ही हैं मुझे आपको क्या बताना है, कलाम बताती है, लेकिन उन लोगों को बताना है जिन्हें नहीं पता, उन लोगों को समझाना है। मैं नहीं समझाऊंगा, आप नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? उनके मौलाना में तो इतनी ताकत नहीं है, उनके मुफ्तियों में इतनी ताकत नहीं है, उनके आलमों में इतनी ताकत नहीं है। बहनों और भाइयों,
ہم کیوں یہ بھول جائیں کہ جس میں خدا کا روح ہوتا ہے، جس میں خدا کی محبت ہوتی ہے، جس میں خدا آتا ہے، وہی کر سکتا ہے۔ ان کے علماء میں، ان کے علامہ میں، ان کے مفتیوں میں اگر یہ بات نہیں ہے تو اس میں گھبرانے کی ضرورت یا عجب بات نہیں ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو بتانا ضرور ہے، مجھے اور آپ کو اس لیے بتانا ضرور ہے کہ وہ واقعہ جو یوحنا 14 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں تمہارے اندر ہوں گا، تو جب وہ لوگ اس کو مانتے ہی نہیں تو ان کے اندر کیسے ہوگا وہ؟ اور جب تک وہ اندر نہ ہو وہ کیسے بتائیں گے؟ اور لوگ بھی ان کی کیسے سنیں گے جو انہوں نے غلط مطلب جو کچھ بھی اپنی مرضی سے آیا بیان کر دیا، جو موسیٰ کی شریعت سے پہلے ابراہیم سے بعد میں کرتے آئے تھے وہ آج بھی کر رہے ہیں، تو ہاں کون بتائے گا انہیں؟ میں نہیں بتاؤں گا، آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ ان کی تعلیم تو ناگوار ہے، نامکمل ہے۔ میرا کھڑا ہونا، آپ کا کھڑا ہونا ان لوگوں کے لیے ایک باعث برکت پیدا ہوگا، وہ پیار پیدا ہوگا جو خدا مانگ رہا ہے۔ خدا نے پیار دیا ہے اور خدا ہمیں کہتا ہے، کلیم کرتا ہے اپنے پیار کو کہ مجھے واپس دو۔ میں واپس کیسے کر سکوں گا؟ اسی وقت کروں گا جب میں یسوع کو مانوں گا جس نے اپنا بیٹا دیا۔ اگر میں اس بیٹے کو قبول کروں گا تو طائب بھی میں اس کو واپس اس کے بیٹے کو واپس کر سکوں گا۔ سمپل از دیٹ، نتھنگ رانگ۔ تو اس لیے لکھا ہے، پہلی بات لکھا ہے کہ اگر تیرے پاس غلام ہے اور وہ تجھ میں شامل نہیں ہے۔ اب ختنے کا کیا حساب ہے؟ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ موسیس نے جب جاتا تھا تو اس نے ابراہیم تو اس نے اپنی بیوی کے جو اس کے بچے تھے اس میں سے چند بچے تھے تو ان کا ختنہ نہیں ہوا تھا، اور جب ختنہ نہیں ہوا تھا تو خدا نے اس سے بات کی اور خدا نے اسے کہا کہ تو آگے میں تیرا وعدہ جو ہے، میں اپنا وعدہ تیرے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا کیونکہ تیرے چند بچے جو ہیں مختون نہیں ہیں۔ تو کیا ہوا؟ ان کا ختنہ، اور اس سفورہ نے کیا کیا؟ اس کو کھلڑی اتار کے دی اور کہنے لگا کہ تیرا یہ۔ تو وہ کیوں وجہ ہے، وہ کیا وجہ ہے کہ اس وقت جبکہ 11ویں باپ اور اس کی 11ویں باپ میں پلوٹھوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ پلوٹھوں کا ختنہ ہونا ضروری ہے، تو ابراہیم کی نسل جو ہے ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائے، فرعونیوں میں شامل نہ ہو جائے جنہیں خدا قتل کرنا چاہتا ہے۔ اگر خدا نے ابراہیم کے لوگوں کو بھی قتل کر دیا تو خدا کا وعدہ کہاں رہا؟ لیکن خدا نے ان کو علیحدہ کرنے سے یہ ثابت کر دیا کہ خدا کا پیار ان لوگوں کے لیے موجود ہے، اور اب اس کے جتنے نوکر ہیں ان کو بھی شامل کرنا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ منسلک رہیں اور وہ قربانی کا گوشت کھائیں، تو پھر اس لیے ان کو بھی بلیس کرنا ضرور ہے۔ اس کے بعد اگر تیرے پاس کوئی مہمان آ جائے اور اگر وہ اس بات کا یقین کرے، اقرار کرے، تو اس کو بھی وہ گوشت کھانا ضرور ہے۔ یہ تو باتیں تھی قاعدہ اور اصول کی جو کہ قربانی میں آج بھی غلط قسم کے قاعدے اور قانون بنا کے، اور حیران ہوتا ہے کہ انہیں بتانے والا کوئی نہیں، لیکن میں اور آپ تو بتا سکتے ہیں۔ اگر ان کے مفتی، ان کے مولانا، اور اگر ان کو نہیں بتا سکتے تو میں اور آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، تاکہ ان کے مولانا کے بھی کان کھڑے ہو جائیں اور ان مفتیوں کے بھی کان کھڑے ہو جائیں جنہوں نے 100 دفعہ حفظ کیا ہوا ہے قرآن کا، لیکن یہ باتیں نہیں جانتے۔ افسوس کہنا پڑتا ہے۔ متی کی انجیل اس کے 23ویں باب میں افسوس لکھے ہیں، نہ تو تم خود داخل ہوگے اور نہ تم دوسروں کو داخل ہونے دو گے۔ تم زمانے کا بوجھ جو ہے وہ لوگوں پر ڈال دیتے ہو اور اپنے اوپر ایک انگلی کا بوجھ برداشت کرنا نہیں جانتے۔
व्हाट अ ग्रेट थिंग। और फिर इसके बाद लिखा है कि वतनी और उस अजनबी के लिए जो तुम्हारे बीच में मुकीम हो एक ही शरीयत होगी। ये तमाम बातें अभी हमने पिछले हफ्ते ही कुर्बानी के तौर पर बड़े शरीयत को पूरा करने के लिए हमने देखी हैं। क्या वो कायदे के मुताबिक, असूल के मुताबिक, जो उनके मेरा ख्याल है कुरान में शायद ना लिखा हो, अगर लिखा भी है तो वो नहीं मना रहे। मूसा को तो मानते हैं, मूसा की शरीयत को नहीं मानते, और अगर मानते हैं तो काम का नजर आते हैं, और अगर काम नजर आते हैं तो क्यों नहीं वो करते जो यहां पे लिखा हुआ है। अब आ जाए हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खून की बात। क्यों हम अपने बच्चों को कहते हैं शराबानी के लिए तैयार करते हैं? क्यों करते हैं? इसलिए तैयार करते हैं कि उस शरीयत में, यीशु की शरीयत में हमें दाखिल होना है। उस प्यार को जो खुदा ने हमें दिया है उसको वैसे ही लुटाना है, और वो शराबानी जो उसका खून और गोश्त है उसकी तैयारी में, चाहे पास्टर साहबान, चर्चेस वगैरह वो 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए अपने बच्चों के लिए या बड़ों के लिए एक तैयारी करवाते हैं, वो वाजिब और दुरुस्त है। ये इस कायदे को पूरा करते हैं जो उससे 3000 साल पहले लिखा गया था। क्यों वो जानते हैं? इसलिए कि कन्वर्जन जो हुई है वो एक दूसरे के जरिए हुई है, और वो कलाम के मुताबिक हुई है। जब कलाम के खुदा मुताबिक नहीं होगी तो मेरे कहने से लोग भटक जाएंगे, क्योंकि मेरा कहना मेरे मुताबिक नहीं, वो कलाम के मुताबिक नहीं, मेरे मुताबिक है। अब उसके बाद क्यों कहा जाता है कि पहले अपने गुनाह शराबानी में चर्चिस के अंदर महीने में एक बार या हफ्ते में एक दफा क्यों कहा जाता है कि अपने गुनाहों का इकरार करें? कई जगह पे तो कैथोलिक चर्चेस में इतराफ का एक स्टैंड मुकर्रर है, और अगर वहां में मुकर्रर था कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अगर स्टैंड नहीं भी है तो कहा जाता है कि अपने दिलों में, चर्चेस में शराबानी से पहले पहले अपने कानून, अपने गुनाहों का इकरार करें और खुदा की माफी मांगे और पाक साफ हो और फिर शराबानी लें। ये तो हमारे मसीहों के लिए है, जो कि पुराने अहदनामे को बिल्कुल कनेक्ट करता है, इसीलिए जोड़ा गया है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि अलग है, ताकि हम जिस्मानी हालत को देखते हुए उसकी पाकीज़गी को पूरा करें, और अंदर की हालत को देखते हुए अंदर की पाकीज़गी को पूरा करें। मेरे पास 2 मिनट हैं, 2 मिनट्स ओनली। आखिर में कहूंगा, अंधेरा और उजाला। एक अंधेरा हम बाहर देखते हैं जो शरीयत के कानून के मुआफिक अदा करने से वो दूर हो जाता है, जो पुराना अहदनामा हमें बताता है। खुदा की शरीयत को मानकर हमें ऊपर का जो है अंधेरा वो दूर हो जाता है, हमें हर जगह रोशनी ही रोशनी नजर आती है। हम अंधेरे में भी चल रहे हों तो हमारी आंखें जो हैं हमें बताती, हमारा जहन बताती है कि तू ठीक रास्ते पे चल रहा है। ये खुदा की शरीयत है। लेकिन अंदर का अंधेरा कौन दूर करेगा? अंदर का अंधेरा कौन दूर करेगा? अंदर का अंधेरा तो वो शराबानी ही दूर करेगी। बाहर का अंधेरा तो हमने वो बर्रे का खून अपनी चौखटों पे लगा लिया, दरवाजों पे लगा लिया, और फरिश्ता बाहर बाहर से गुजरा, और जब फरिश्ता बाहर बाहर से गुजरा तो अंदर क्या हो रहा है फरिश्ते को क्या पता कि अंदर क्या हो रहा है? क्या पता मैंने खतने ना कराया हो तो मैंने दूसरे को देखा देखी। मैं आज की बात कर रहा हूं, मैं मूसा के बाद की बात नहीं कर रहा, मैं आज की बात कर रहा हूं। आज क्या करते हैं, लगाते हैं लोग बहुत बर्रे का खून, और अंदर क्या होता है? जो गंद पड़ा होता है वो बयान से बाहर है। अब जिस्मानी अंदर को देखे, गंद पड़ा होता है बाहर, क्या होता है? वो कौन दूर करेगा? वो तो सिर्फ यीशु का खून ही दूर करेगा ना। जब हम उसे मैं को लेते हैं, जब हम उसे के गोश्त को लेते हैं,
اس کی یادگاری کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ صرف اسی وقت نہیں کرتے کہ ہم چرچ میں کرتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، اور یہ اپنے ہر کھانے پہ ہمیں کرنا ضروری ہے. ہر کھانے پہ کرنا ضروری ہے، چاہے ہم دوپہر کا کھانا کھا رہے ہوں یا شام کا کھانا کھا رہے ہوں یا صبح کھانا کھا رہے ہیں. اس کی موت کا اظہار 3 ٹائم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ روٹی جو دی گئی ہے وہ یسوع کہتا ہے میں ہوں، جو میں دی گئی ہے یسوع کہتا ہے میں ہوں. تو پھر ہم روٹی نہ کھائیں، اگر یسوع ہے تو روٹی نہ کھائیں تاکہ ہم اپنی طاقت ہی ضائع کریں اور اپنی طاقت میں رہیں. اور اگر خدا کی طاقت حاصل کرنی ہے، اور لکھا ہے کہ خداوند اس پہ برکت دے اور اس سے جو میں طاقت حاصل کروں وہ تیرے جلال کے لیے خرچ کروں. تو بھائیو، یہ تھا قربانی کے اگر ہم نے اندر کا اندھیرا دور کرنا ہے، جو کہ پیدائش کی کتاب پہلے باب اور پہلی آیت میں لکھا ہے، اندھیرے میں خداوند کی روح گہراؤں میں جنبش کرتی تھی. اور جان چیپٹر 1 ورس 1 میں لکھا ہے کہ وہ روح مجسم ہوا اور ہمارے درمیان میں آیا، اور جو نور میں چلتے ہیں اس کے فرزند کہلاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اندر آ کے چمکتا ہے، وہ باہر ہمارے اوپر نہیں چمکتا، اندر آ کر چمکتا ہے. اور جب اندر آ کے چمکتا ہے تو اندر کا اندھیرا. یہی باتیں ہمیں غیر قوموں کو بتانی ہے کہ اندر میں لے لو، یسوع کو اندر لے لو. یسوع کو اندر لو گے تو پھر تمہیں مفتیوں اور عالموں اور مولانا پھر تمہیں پتا چلے گا کہ تم کس طرح قربانی کر کے کس طرح عیدیں مناتے ہو، کس طرح چاند دیکھتے ہو، کس طرح کیا کرتے ہو. پھر تمہیں پتا چلے گا اس چاند کا جس کے ہاتھ میں 7 ستارے ہیں، جس کے ہاتھ میں چاند ہے، جس کے ہاتھ میں سورج ہے. مکاشوہ کی کتاب اس کا پہلا باب، وہ ہاتھوں میں رکھتا ہے سارا کچھ. یہ میں نے اور آپ نے بتانا ہے، اور لائق طور سے بتانا ہے، اور سچائی سے بتانا ہے. اس کلام کو دیکھ کر ہم تیار ہوں، جلد از جلد تیار ہوں، تاکہ خدا کی اس مانگ کو جو اس کا پیار ہے اس کو واپس کرنے کے قابل ہو جائے. خداوند ہم سب کو برکت دے، یسوع کے نام سے آمین. بہت شکریہ اور بہت ہی بلیسڈ چڑھی آپ کی آواز. بہت بابرکت باتیں آپ نے کلام کے لیے بتائی کہ جب ہم یسوع مسیح کو اپنے اندر لے لیں گے تب ہمارے اندر کی جو تاریکی ہے وہ ختم ہوگی اور